السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے اس کا تیسرا اور آخری والیوم شروع کیا ہوا ہے۔ تیسرے اور آخری والیوم میں جو سب چیپٹر ہے آج کا وہ ہے جہنم اور جہنم والوں کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 5665۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 17واں حصہ ہے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، اگر یہ دنیا کی آگ ہی ہوتی تو وہی کافی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جہنم کی آگ کو ان آگ کی اقسام پر 69 درجے فضیلت و برتری دی گئی ہے، وہ سب اس دنیا کی آگ کی حرارت و تپش کی طرح ہے۔ اور ان الفاظ حدیث سے صحیح بخاری کے ہیں اور صحیح مسلم کی روایت میں کہ تمہاری وہ آگ جو انسان جلاتا ہے، اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے علیہن اور کلہن کے بجائے علیہا اور کلہا کے الفاظ ہیں۔ حدیث نمبر 5666۔ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کو لایا جائے گا، وہ اس روز اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ حدیث نمبر 5667۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم والوں میں سے جس شخص کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا وہ شخص ہوگا جس کے جوتے اور تسمے آگ کے ہوں گے، جن کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح کھولتا ہوگا جس طرح ہنڈیا کھولتی ہے۔ وہ یہ خیال کرے گا کہ کسی شخص کو اس سے زیادہ عذاب نہیں ہو رہا، حالانکہ وہ سب سے ہلکے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ حدیث نمبر 5668۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم والوں میں سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، اس نے آ کے وہ جوتے پہنے ہوں گے، ان سے اس کا دماغ کھولے گا۔ حدیث نمبر 5669۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت جہنم والوں میں سے اس شخص کو لایا جائے گا جسے دنیا میں سب سے زیادہ نعمتیں میسر تھیں، اسے آگ میں ایک غوطہ دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا، اے انسان، کیا تم نے کبھی کوئی خیر و نعمت دیکھی تھی؟ کیا کسی نعمت کا تیرے پاس سے کبھی گزر ہوا تھا؟ وہ عرض کرے گا، رب جی، اللہ کی قسم نہیں۔ پھر اہل جنت میں سے ایسے شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ بدحالی دیکھی ہو، اسے جنت میں ایک بار گھما کر اسے پوچھا جائے گا، اے انسان، کیا تو نے کبھی کوئی بدحالی دیکھی تھی یا کبھی کوئی شدت و تنگی تیرے پاس سے گزری تھی؟ وہ عرض کرے گا، رب جی، اللہ کی قسم نہیں، نہ تو کبھی بدحالی میرے پاس سے گزری اور نہ میں نے کبھی کوئی شدت و تنگی دیکھی۔ حدیث نمبر 5670۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اللہ تعالیٰ جہنم والوں میں سب سے پہلے ہلکا عذاب میں گرفتار شخص سے فرمائے گا، اگر زمین کی تمام چیزیں تیری ملکیت ہوں تو کیا تو انہیں اس عذاب کے بدلے میں بطور فدیہ دے دے گا؟ وہ عرض کرے گا، جی ہاں۔ وہ فرمائے گا، میں نے تجھ سے جب کہ تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا اس سے بھی معمولی چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ تو میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائے گا، لیکن تو نے انکار کیا اور میرے ساتھ شرک کیا۔ حدیث نمبر 5671۔ سمرہ بن جندب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں آگ ان کے ٹخنوں تک پکڑے گی، ان میں سے کسی کے گھٹنوں تک پہنچے گی، ان میں سے کسی کے ہزار بند تک پہنچی ہوگی اور ان میں سے کسی کی گردن کو دبوچے ہوئے ہوگی۔ حدیث نمبر 5672۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں کافر کے 2 کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز رفتار سوار کی 3 روز کی مسافت جتنا ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ کافر کی داڑھ احد پہاڑ کی مثل ہوگی اور اس کی جلد کی موٹائی 3 رات کی مسافت جتنی ہوگی۔ حدیث نمبر 5673۔ ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ 1000 برس جلائی گئی تو وہ سرخ ہوگی، پھر اسے 1000 برس جلایا گیا تو وہ سفید ہوگی، پھر اسے 1000 برس جلایا گیا تو وہ سیاہ ہوگی اور وہ سیاہ ترین ہے۔ حدیث نمبر 5674۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت کافر کی داڑھ احد پہاڑ جیسی ہوگی، اس کی ران بیضاء
اس کی ران بیضا پہاڑ مقام کی طرح ہوگی، اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ 3 رات کی مسافت جیسے مدینہ سے ربضہ ہے کے برابر ہوگی۔ حدیث نمبر 5675۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر کی جلد کی موٹائی 42 ہاتھ ہوگی، اس کی داڑھ احد پہاڑ کی مثل ہوگی، اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جس طرح مکہ اور مدینہ کے درمیان فاصلہ ہے۔ حدیث نمبر 5676۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر اپنی زبان کو فرسخ 3 میل اور 2 فرسخ گھسیٹے گا اور لوگوں کو اس کے پاؤں تلے روندیں گے۔ احمد ترمذی اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 5677۔ ابو سعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسعود جہنم ایک پہاڑ ہے جس پر کافر کو 70 سال تک مسلسل چڑھایا جائے گا، وہ اسی طرح 70 سال تک مسلسل گرایا جائے گا۔ حدیث نمبر 5678۔ ابو سعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالحمل کی تفسیر میں فرمایا، وہ دل چھٹ کی طرح ہوگا، جب اس کو اس کے چہرے کے قریب کیا جائے گا تو اس کے چہرے کی جلد اس میں گر جائے گی۔ حدیث نمبر 5679۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھولتا ہوا پانی ان جہنم والوں کے سروں پر ڈالا جائے گا تو وہ کھولتا ہوا پانی داخل ہو جائے گا حتیٰ کہ وہ اس کے پیٹ کے اندر پہنچ جائے گا، اور اس کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے اسے کاٹ ڈالے گا حتیٰ کہ وہ اس کے قدموں سے نکل جائے گا، اور یہ وہ سحر گلا دینا ہے، پھر اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 5680۔ ابو امامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فرمان، اسے پیپ پلائی جائے گی تو وہ اسے گھونٹ گھونٹ پیے گا، فرمایا وہ اس کے منہ کے قریب کیا جائے گا تو وہ اسے نہ پسند کرے گا، جب اسے اس کے قریب کیا جائے گا تو اس کا چہرہ جل جائے گا، اس کے سر کی جلد گر پڑے گی، جب وہ اسے پیے گا تو اس کی انتڑیاں کٹ جائیں گی حتیٰ کہ وہ اس کی دوبر پیٹ کے راستے باہر نکل آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی انتڑیاں کاٹ ڈالے گا، اور وہ فرماتا ہے، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو تل چھٹ کی طرح ہوگا، چہروں کو بھون ڈالے گا، برا پینا ہے۔ حدیث نمبر 5681۔ ابو سعید خدری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ کا 4 دیواروں سے احاطہ کیا گیا ہے، اور ہر دیوار کی موٹائی 40 سال کی مسافت ہے۔ حدیث نمبر 5682۔ ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جہنمیوں کے زخموں کی پیپ کا ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو دنیا والے بدبودار بن جاتے۔ حدیث نمبر 5683۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی، اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زقوم طہر کا ایک قطرہ دنیا میں گرا دیا جائے تو وہ زمین والوں پر ان کے اسباب زندگانی خراب کر دے، تو اس شخص کی کیا حالت ہوگی جس کا کھانا ہی وہی ہوگا۔ ترمذی اور فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حدیث نمبر 5684۔ ابو سعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ اس جہنم میں اس طرح ہوں گے کہ ان کے ہونٹ سکڑ کر اوپر چڑھ گئے ہوں گے اور دانت کھل گئے ہوں گے، فرمایا آگ انہیں جلا دے گی تو ان کے اوپر والے ہونٹ سکڑ جائیں گے حتیٰ کہ وہ ان کے سر کے وسط میں پہنچ جائیں گے، اور وہ ان کے نیچے والے ہونٹ لٹک جائیں گے حتیٰ کہ وہ ان کی ناف تک پہنچ جائیں گے۔ حدیث نمبر 5685۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنے گناہوں پر ڈرتے روا کرو، اگر تم رونے کی استطاعت نہ رکھو تو اپنے رونے کو آپ کو رونے پر آمادہ کرو، کیونکہ جہنم والے جہنم میں روئیں گے حتیٰ کہ ان کے آنسو ان کے چہروں پر اس طرح رواں ہوں گے جیسے وہ بہتی نالیاں ہیں، اور پھر روتے روتے ان کے آنسو خود ختم ہو جائیں گے تو پھر خون بہنا شروع ہو جائے گا، آنکھیں زخمی ہو جائیں گی، اور اس قدر آنسو اور خون بہے گا کہ اگر اس میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو وہ چلنا شروع کر دے۔ حدیث نمبر 5686۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم والوں پر بھوک ڈال دی جائے گی، اور وہ بھوک کی تکلیف اس عذاب کی تکلیف کے برابر ہوگی جس میں وہ مبتلا ہوں گے۔ وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی کانٹے دار کھانے کے ذریعے کی جائے گی، وہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا، وہ کھانے کی فریاد کریں گے تو ان کی اس طرح کے کھانے سے فریاد رسی کی جائے گی جو حلق میں اٹک جانے والا ہوگا۔ وہ یاد کریں گے کہ وہ دنیا میں حلق میں اٹک جانے والی چیزوں کو گزارنے کے لیے پانی پیا کرتے تھے،
وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو لوہے کے آنکڑوں کے ذریعے گرم کھولتا ہوا پانی ان کے قریب کیا جائے گا۔ جب وہ ان کے چہروں کے قریب ہوگا تو وہ ان کے چہروں کو جلا دے گا، اور ان کے پیٹ میں داخل ہوگا تو وہ پیٹ میں موجود ہر چیز کو کاٹ ڈالے گا۔ وہ کہیں گے جہنم کے دربانوں کو بلاؤ، تو وہ جواب دیں گے کیا تمہارے رسول معجزات لے کر تمہارے پاس نہیں آئے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے پھر پکارتے رہو، اور کافروں کی پکار خسارے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کافر کہیں گے مالک کو بلاؤ۔ وہ کہیں گے مالک تیرا رب ہمیں موت دے دے۔ فرمایا وہ انہیں جواب دے گا بے شک تم ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں ٹھہرنے والے ہو۔ عامش نے فرمایا مجھے بتایا گیا کہ ان کی دعا اور مالک کے انہیں جواب دینے میں 1000 سال کا وقفہ ہوگا۔ فرمایا وہ کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو، تمہارے رب سے بہتر کوئی نہیں۔ وہ عرض کریں گے ہمارے پروردگار ہماری شقادت ہم پر غالب آ گئی اور ہم گمراہ لوگ تھے، ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نکال دے۔ اگر ہم نے دوبارہ وہی کام کیے جن پر تو ناراض ہوتا ہے تو ہم ظالم ہوں گے۔ فرمایا وہ انہیں جواب دے گا ذلیل ہو کر اسی میں رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو۔ فرمایا اس وقت وہ ہر قسم کی خیر و بھلائی سے مایوس ہو جائیں گے، اور اس وقت وہ چیخ و پکار، حسرت اور تباہی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور عبداللہ بن عبد الرحمن راوی بیان کرتے ہیں کہ لوگ اس حدیث کو مرفوع بیان نہیں کرتے۔ حدیث نمبر 5687۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں تمہیں جہنم کی آگ سے آگاہ کر دیا، میں نے تمہیں جہنم کی آگ سے آگاہ اور خبردار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرماتے رہے، حتیٰ کہ اگر آپ میری اس جگہ ہوتے تو بازار والے اسے سن لیتے، اور حتیٰ کہ آپ کندھے پر جو چادر تھی وہ آپ کے قدموں پر گر پڑی۔ حدیث نمبر 5688۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اتنا سیسا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، آسمان سے زمین کی طرف چھوڑا جائے اور وہ 500 میل کی مسافت ہے تو وہ شام سے پہلے زمین پر پہنچ جائے، اور اگر اسے زنجیر کے سرے سے چھوڑا جائے تو اسے اس کی اصل پہلی کڑی تک یا اس کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے متواتر 40 سال لگیں گے۔ حدیث نمبر 5689۔ ابو بردہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے جسے حب کہا جاتا ہے، اس میں ہر قسم کے سرکش اور باغی رہیں گے۔ حدیث نمبر 5690۔ ابن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم والوں کے جسم جہنم میں بڑے ہو جائیں گے، حتیٰ کہ وہ ان کے کان کی لو سے کندھے تک 700 سال کی مسافت ہوگی، اس کی جلد کی موٹائی 70 ہاتھ ہوگی اور اس کی داڑھ احد پہاڑ جیسی ہوگی۔ حدیث نمبر 5691۔ عبداللہ بن حارث بن جز بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں بختی اونٹوں کی طرح اژدے ہیں، ان میں سے ایک ڈسے گا تو وہ 40 سال تک اس کے زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا۔ اس میں پلان بندوں خچروں کی طرح کے بچھو ہوں گے، ان میں سے کوئی ڈسے گا تو وہ شخص 40 سال تک اس کے زہر کا اثر محسوس کرتا رہے گا۔ دونوں حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 5692۔ حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت سورج اور چاند کو لپیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس پر حسن نے عرض کیا ان کا کیا گناہ ہے؟ انہوں نے فرمایا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کر رہا ہوں۔ تب حسن بصری خاموش ہو گئے۔ حدیث نمبر 5693۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف بد نصیب شخص ہی جہنم میں جائے گا۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول بد نصیب شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی خاطر کوئی نیک کام نہ کیا اور نہ اس کی خاطر کوئی گناہ چھوڑا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔